اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو تیرے من میں آئے وہ تو کر۔ اسی طرح فارسی کے اسی حدیث پاک کے یوں سمجھیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا ہے کہ بے حیا باش ہر چہ خواہی کن، کہ جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو تیری مرضی ہو وہ تو کر، تجھے کوئی روکنے والا، منع کرنے والا، تجھے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے جس میں ایک صاحب بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور انتہائی بے باکی کے ساتھ ناچتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسے صوفیت کا اور طریقت کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے افراد جو ہیں بار بار ایسی حرکات و سکنات وہ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائیں اور ممتاز ہو جائیں، اور تاکہ ان کی شہرت اور بھی زیادہ پھیلے اور لوگ ان کے حلقہ احباب میں شامل ہوں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو صاحب عقل ذی شعور ہیں، اور پھر ایسی مجالس میں جا کر وہ نہ جانے کس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں اور کیا پیغام آگے امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسے صوفیت کا رنگ دیا، بعض نے طریقت کا رنگ دیا، اور بعض نے اہل چشت کا رنگ دیتے ہوئے اسے جائز کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ ہم یہ آپ سے عرض کرتے چلیں کہ حکم شرع میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت کرام سے، ائمہ مجتہدین سے، اور تو اور صوفیاء کرام سے، یہاں تک کہ اہل چشت سے کوئی ایسا عمل ثابت ہو جس قسم کی یہ حرکات و سکنات کی جا رہی ہیں اور ان نفوس قدسیہ کی طرف ان مذموم حرکات کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ بزرگان دین جو تھے وہ ایسے افعال مذمومہ اور اعمال قبیحہ سے کوسوں دور تھے اور میلوں دور تھے، ان کا ایسے اعمال کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اسی بات پر آج ہم بحث کر رہے ہیں اور اسی کی عقدہ کشائی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ حضرات نے اسے یوں سمجھے کہ رقص کہا ہے، رقص کا ثبوت دیتے ہوئے کچھ اس پہ احادیث بھی لے آتے ہیں۔ احادیث کی طرف اور رقص کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس رقص کا جو ڈکشنری میں جو لفظ ملتا ہے عربی کی ڈکشنری میں اور اس کا اردو معنی کیا بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اس وقت منجد شریف میرے سامنے موجود ہے، یہاں پہ لفظ صیغہ آیا ہوا ہے رقصا، رقصاً اس کا مصدر آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ناچنا، اضطراب کرنا، یعنی جو ناچتا ہے اسے رقص کہا جاتا ہے، اور یہ منجد میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اسی لفظ کے تحت آپ اس میں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مزامیر تو ویسے بھی شریعت میں، اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے نہ صرف احادیث موجود ہیں بلکہ باقاعدہ قرآن پاک کی آیات بینات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات موجود ہیں، اور یہ صرف شریعت کا فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ طریقت کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ چشتیوں کے ہاں مزامیر، قوالی، رقص جائز ہے، تو ان کے ہاں کس قسم کا جائز ہے شاید اس بات پر ان لوگوں کا مطالعہ نہیں رہا ہوگا۔ ہاں انہیں چاہیے کہ ایک بار اہل چشت کا جو ایک طریقہ ہے، ایک وتیرہ ہے، ایک ان کا جو انداز ہے قوالی کا یا رقص کا، اسے بھی ایک بار سن لیں اور ان کی جو شرائط ہیں اسے بھی ایک بار پڑھ لیں، اور پھر یہ دعویٰ کریں یا رقص کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اور جسم کو لچکاتے ہوئے، مٹکاتے ہوئے اس قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں یہ کرتے ہوئے اس سے پہلے ایک بار اہل چشت کا نظریہ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً راہ راست پہ آ جائے۔ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، میرے پاس رسائل ملا علی قاری موجود ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں اور حوالہ جات بے شمار ہیں، لیکن اگر ہم تفصیلی بحث کی طرف جائیں گے تو وقت یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جس کی یوں سمجھیں کہ نہ تو ویڈیو میں وہ استطاعت و ہمت ہے کہ وہ اس قدر ویڈیو بنائی جا سکے، اور نہ تو لوگوں کے اندر وہ اتنی ہمت ہے کہ وہ کما حق ہو پوری مکمل ویڈیو سن سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پیش کر رہا ہوں۔ حوالے کے طور پر ہر تفسیر کو دیکھا جا سکتا ہے، جس تفسیر کو بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے آپ اس میں یہی حوالہ پائیں گے اور یہی دعویٰ پائیں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے وہ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ اب لہو الحدیث کیا ہے، لہو الحدیث سے مراد کیا ہے، اور اس سے کس بزرگ نے، کس صحابی نے، کس تابعی نے کیا مراد لیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وعن عبد اللہ بن مسعود و ابن عباس والحسن البصری و اکرمۃ و سعید بن جبیر قالوا لہو الحدیث هو الغناء، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت امام حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت سعید ابن جبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ساری کی ساری نفوس قدسیہ جو ہیں وہ لہو الحدیث سے مراد کیا لیتے ہیں، هو الغناء، وہ گانا ہے۔ اور وہ گانا کیا ہے، وہ گانا وہ ہوتا ہے جو مزامیر کے ساتھ ہو جائے۔ اب اس کا آپ نام چاہے کوئی بھی رکھ لیں، اگر مزامیر کے ساتھ ہوگا تو وہ گانا کہلائے گا۔ پہلی تو یہ آیت مقدسہ ہے۔
اب دوسری آیت دیکھیے، بے شمار آیات ہیں، میں صرف مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا جا رہا ہوں. اور اسی طرح دوسری آیت مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مقدسہ ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں هو الغناء والمزامیر، اس سے مراد غنا اور مزامیر ہیں جس کی مذمت قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے. اور تیسری آیت مقدسہ ہے، فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور، یہ سورہ فرقان کی آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ پاک مومنین کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے مقامات پہ حاضر ہوں. کون سے مقامات؟ الزور، بعض روایتوں میں اس کا، بعض تفاسیر میں اس کا معنی جھوٹ کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت مولا امام حسن امام حسین کے بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں هو الغناء، اس زور سے مراد کیا ہے؟ وہ گانا ہے کہ مومنین کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ گانوں کی محافل و مجالس میں شریک ہوں اور چہ جائے کہ محافل و مجالس میں شریک ہو کر پھر اس انداز میں ناچیں کہ العیاذ باللہ شیطان کو بھی شرم آ جائے اور وہ بھی انگشت بدندہ ہو جائے. اور جو کفار منافقین مشرکین پوری دنیا میں اس وقت گانے گا رہے ہیں یا گانے گاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں یا کراتے ہیں، وہ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یہ صوفی صاحب تو جو ہے وہ ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے گئے گزرے ہیں. العیاذ باللہ، اللہ پاک ایسے کاموں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. اور پھر صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے اور جسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے جزم، یقین اور وثوق اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ فرمایا. وہ کیا ہے؟ آپ صیغے پر غور کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ، ضرور میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی قوم بھی ہوگی، ایسا گروہ بھی ہوگا، يَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ، جو شراب کو، خمر کو بھی حلال کریں گے، وَالْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو بھی حلال کر دیں گے، وَالْمَعَازِفَ، اور معازف کو بھی حلال کر دیں گے. اب معازف کیا ہے؟ تشریح کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ والمعازف آلۃ الغناء، وہ جس سے گانے باجے بجائے جاتے ہیں، بانسریاں اور اسی طرح کے ہارمونیمز بجائے جاتے ہیں، گٹار بجائے جاتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہوں گی. ایک ایسا وقت آئے گا، ضرور ایک ایسا وقت آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورے جزم کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، کہ ضرور ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری قوم میں سے کچھ ایسے افراد ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو جائز اور حلال کرا دیں گے. اب آئیے، یہ رسائل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3ری جلد ہے اور مجموعہ رسائل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی 10ویں جلد. یہاں سے کچھ باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا. آپ بھی ظاہری بات ہے مسلمان ہیں، آپ نے بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی ایک دن انشاءاللہ جو ہے اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے اور بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینی ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ حضرت موصوف نے جو آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا، آیا انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ فعل اختیاری، یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعل اختیاری قصدی، اگر اس کے ساتھ کوئی غرض صحیح، کوئی مقصد صحیح متعلق نہ ہو. کس طور پر صحیح متعلق نہ ہو؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسا فائدہ متعلق نہ ہو، کوئی ایسا مقصد نہ ہو جو نہ دینی ہو نہ دنیاوی ہو. فرماتے ہیں کہ بِأَلَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ دِينِيَّةٌ وَلَا دُنْيَوِيَّةٌ، یعنی غرض صحیح سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ کوئی غرض صحیح متعلق نہیں ہے. غرض صحیح کیا ہونی چاہیے؟ نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. تو وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو یا تو عبث کہیں گے، اس کام کو، اس کرنے والے کام کو جس میں نہ کوئی غرض صحیح ہو، یعنی غرض صحیح سے مراد ہے نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی منفعت ہو، تو اس کو یا عبث کہیں گے یا لعب کہیں گے یا لہو کہیں گے. اور اگر کتب لغت کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں کتب لغت کی، عربی ڈکشنریاں ہیں، اگر ان کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ان چیزوں کے جو معنی ہیں وہ تقریباً یہی بنتے ہیں، مترادف الالفاظ مترادف المعنی ہیں. اور فرماتے ہیں امام حدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قال حدادی فرماتے ہیں العبث کل لعب لا لذت فیہ. عبث کیا ہے؟ عبث میں اور لعب، ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں عبث ہر وہ چیز ہے کہ جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی بندہ سرور محسوس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. فَأَمَّا الَّذِي فِيهِ لَذَّةٌ فَهُوَ لَعْبٌ، ہاں اگر کسی ایسا کام ہے کہ اس میں کوئی لذت ہے تو اسے عبث نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے لذت کہا جائے گا. جس طرح کہ یہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی دیگر جو یوں سمجھے کہ ورزش کے طور پہ کچھ حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کم از کم ایک لذت ہوتی ہے یا دنیاوی کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے. نہ دینی غرض ہو نہ دنیاوی غرض ہو تو اسے عبث کہا جائے گا. اور حضرت کردری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں العبث الفعل الذی فیہ غرض، عبث وہ فعل ہے کہ اس میں کوئی غرض ہوتی ہے لیکن وہ ایسی غرض ہوتی ہے، ایسا مقصد ہوتا ہے، لیکن لیس بشرعی، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہاں ظاہری بات ہے، ایک بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے، اگر وہ اپنی باڈی بنانا چاہتا ہے یا جسم کو درست رکھنا چاہتا ہے، اپنے اعضاء کو درست رکھنا چاہتا ہے، ایک ورزش کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، مشق کے طور پہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ شرعی غرض تو نہیں ہے.
ہاں اس کی دنیاوی غرض ہو سکتی ہے، اس کی جسمانی غرض ہو سکتی ہے، جسمانی مقصد ہو سکتا ہے، جسمانی منفعت ہو سکتی ہے، لیکن دینی منفعت اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ مناسب وہی ہے جو حضرت امام حدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک عبث وہ ہے کہ جسے کہا جائے کہ اس میں نہ دنیاوی غرض ہوتی ہے اور نہ دینی غرض ہوتی ہے، اس میں سرے سے کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، میں مختصراً عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اب یہ جو حضرت موصوف جو ہیں، جو ناچ رہے ہیں، جو جسم کو لچکا رہے ہیں، جو اعضاب کو مٹکا رہے ہیں، اسے ہی لہو و لعب کہا جاتا ہے اور اسے عبث کہا جاتا ہے۔ بیکار چیز ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیکار چیز جو ہے وہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، تو پتہ چلا ان کا یہ عمل بھی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اب آئیے، یہ شریعت میں ناجائز اور حرام کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کر دیا کہ یہ چونکہ لہو الحدیث ہے، وہاں سے گانے باجے بھی چل رہے ہیں، چاہے قوالی کی صورت ہو، اور اس طرح کا انداز ڈانس، انداز طرز رقص، یہ انتہائی حیرت کن ایک معاملہ ہے۔ پھر بھی میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا مر جائے نا، تیری شرم مر جائے، پھر تو جو چاہے کر، تجھے کوئی روکنے والا، منع کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام بزازی، حضرت امام قرطبی یہ فرماتے ہیں کہ والرقص حرام بالاجماع عند مالک والشافعی واحمد۔ حضرت امام بزازی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رقص یہ حرام ہے بالاجماع۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر کہ حرام کے لیے تو پھر نص قطعی ضروری ہوتی ہے، نص قطعی ہم نے بیان کر دی ہے، اور پھر حرام کے لیے ایک وجہ یہ اجماع بھی ہوتا ہے، اگر اجماع ہو جائے تو وہ چیز بھی حرام کہلاتی ہے۔ یہ حرام ہے اجماع کی وجہ سے۔ اب اجماع کس کا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع فرمایا، حضرت امام شافعی نے بھی اجماع فرمایا، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجماع فرمایا، اور سید الطائفہ شیخ احمد النسوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرح بحرمتہ، کہ اس کی آپ نے حرمت کی صراحت فرمائی ہے، واضح طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، اس میں کوئی جائز کی صورت نہیں ہے۔ اور رسائل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کر رہے ہیں، یہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا، اور کس طرح بزرگوں نے اس چیز کا سد باب کیا اور روک تھام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ملا علی قاری فرماتے ہیں رأیت فتویٰ شیخ الاسلام میں جلال الملت والدین، میں نے فتویٰ دیکھا ہے شیخ الاسلام جلال الملت والدین حضرت کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان مستحل هذه الرقص کافر، فرماتے ہیں جو اس رقص کو حلال جانے وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیجئے جناب اب بات کیجئے، اب آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں؟ ان بزرگوں کی مانیں، قرآن کی مانیں، حدیث کی مانیں، یا ان موصوف کی مانیں جو 2 دن پہلے ویڈیو جو ہے نا بنا کر رقص کر رہے تھے، اور ایک طرف فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ماؤں بہنوں کی رضائیں چھینی جا رہی ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو زندہ زندہ ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کو یوں سمجھیں کہ موت کی شہادت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور یہاں یہ جناب رقص و سرور کی محافل سے جا رہے ہیں اور اس انداز میں ناچ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہیجڑوں کو بھی شرم آ جائے، خسروں کو بھی شرم آ جائے کہ یہ صوفیت ہے، یہ دین اسلام ہے، صوفیزم ہے، کہ یہ کیا ایسی معاذ اللہ اس کے اندر خرافات ہیں کہ حضرات اس انداز میں ناچ رہے ہیں۔ اور پھر اس کی حرمت کے لیے ایک اور حدیث پاک فرماتے ہیں کل لعب ابن آدم حرام الا ثلاثۃ، ہر جو لعب ہے ابن آدم کا، کھیل کود اور اس طرح کی بیکار چیزیں ہیں جس میں نہ دینی منفعت ہو نہ دنیاوی لعب کی ہم تعریف کر چکے ہیں، نہ دینی منفعت ہو نہ دنیاوی منفعت ہو، وہ حرام ہے مگر 3 چیزوں کے، الا ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک شخص کا اپنی اہلیہ کے ساتھ یوں سمجھیں کہ لعب کرنا، کھیل کود کرنا اس کے ساتھ وہ جائز ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کا اپنے گھوڑے کی تادیب کرنا، اسے سکھانا، اسے جنگ کے آداب سکھانا، جنگ میں کس طرح گھوڑا چلتا ہے، کس طرح اسے بھاگنا چاہیے، کس طرح اس کی خیالداری کی جاتی ہے، اس کو دانہ چارہ کس طرح دیا جاتا ہے، گھوڑے کے ساتھ اس کا تادیب کرنا۔ نمبر 3، تیر اندازی کرنا یا تیراکی کرنا، یہ چیزیں احادیث میں واضح ہیں۔ اور یہاں سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا نص صریح فی تحریم الرقص، یہ وہ نص صریح ہے کہ جس سے حرمت رقص ثابت ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، ہم آپ کی مانیں یا ان بزرگوں کی مانیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ھذا نص صریح فی تحریم الرقص، یہ واضح اور واشگاف الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نص صریح ہے کہ جس سے حرمت رقص ثابت ہوتی ہے۔ آگے چلیے، کون سا رقص؟ کون سا رقص وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ الذی یسمیہ المتصوفۃ الوقت، جسے متصوفین وقت نے رقص بنا کر ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اسے وہ رقص کہا جاتا ہے۔
یہ وہ رقص ہے جو حبشی حضور کے سامنے کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اس طرح کا رقص کیا کرتے تھے حبشی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت جعفر نے یہ رقص کیا تھا، حضرت مولا علی نے یہ رقص کیا تھا، حضرت زید بن ثابت نے یہ والا رقص کیا تھا، قطعاً یہ والا رقص نہیں کیا تھا۔ جو رقص انہوں نے کیا تھا اس سے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کون سا رقص تھا جو حبشیوں نے رقص کیا تھا۔ کئی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ رقص اس قسم کا تھا کہ آپ حجل فرمایا کرتے تھے وہ صحابہ، وہ حبشی جو تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ محمد عبد صالح، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک شخص ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز شخص ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیک سیرت اور خوبصورت شخص ہیں۔ اچھا، وہ جب اس طرح کی کام کیا کرتے تھے تو ساتھ تلواریں اٹھا کے وہ اس قسم کا انداز کیا کرتے تھے کہ بزرگوں نے، ائمہ کرام نے، مفسرین اعظام نے یہ فرمایا کہ وہ جنگی مشق کیا کرتے تھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ جنگی مشقیں کیا کرتے تھے، وہ میدان کارساز میں تلواریں توڑا بھی کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش بھی کیا کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ سرخرو بھی ہوا کرتے تھے۔ اور جب دین پر اور اسلام پر خدا نخواستہ کوئی انگلی اٹھاتا، آنکھیں دکھاتا، تو وہ آنکھیں نکال بھی دیا کرتے تھے اور ہاتھوں کو کاٹ بھی دیا کرتے تھے، گردنوں کو اٹھا بھی دیا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین کے مسلمان کاٹے جا رہے ہوں، شہید کیے جا رہے ہوں، اور ہم صرف ڈھول بازوں کے اوپر رقص کریں اور ہم کہیں کہ صوفیہ نے یہ رقص کیا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ اور پھر یہ کہیں ایک طرف فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے ہوں، ماؤں بہنوں کی رضائیں چھینی جا رہی ہوں، اور بیت المقدس شریف کو تباہ کرنے کے عزائم اور ارادے کیے جا رہے ہوں، اور ایک طرف ہم ڈھول باجے لگا کر اس طرح کا ڈانس کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ العیاذ باللہ جو واقعتاً پروفیشنل ڈانسر ہیں وہ بھی حیران ہو جائیں کہ یار یہ کیسے صوفی صاحب ہیں اور ایسا باکمال ڈانس کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو ھذا نص صریح فی تحریم الرقص الذی یسمیہ المتصوفۃ الوقت، اور فرماتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس میں خرابیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں انما هو سماع فیہ انواع الفسق، وہ ایسا سماع ہے کہ اس میں کئی قسم کے فسق و فجور کے کام پائے جاتے ہیں، امرد ان میں پائے جا رہے ہیں، ڈانس اور جسم کو لچکانا، بے حیائی ان میں پائی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ ویڈیو بن کر جب منظر پہ آتی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ آتی ہے، تو وہ گھر گھر میں جا رہی ہے، خواتین بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں، مائیں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ اس سے کیا تاثر جائے گا؟ اب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ صوفیت کا نام دے کر، طریقت کا نام دے کر آپ لوگوں کے اندر کیا اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر کیا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یا دین اسلام کے آپ خدا نخواستہ دین اسلام کے لبادہ اوڑھ کر آپ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یقیناً دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں انواع الفسق، کئی قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے گناہ گنوائے جائیں؟ وانواع العذاب فی الآخرۃ، فرمایا اسی سبب سے کئی قسم کے عذاب بھی ہوں گے انہیں آخرت میں، اور یہی وہ وجہ ہے۔ اور یہ کئی احادیث مبارکہ اور ان کے حوالے بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے قطع نظر میں آخر میں یہی بات عرض کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ذیشان کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ ناچنا، یہ ڈانس کرنا، یہ جسم کو لچکانا، یہ مجرے کے انداز میں اور یہ ڈانس کے انداز میں اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ صوفیہ کا کام ہرگز نہیں ہے، نہ یہ بزرگان دین کا کام ہے۔ یقیناً یہ انگریزوں کا، فساق فجار کافروں کا کام ہے، ہیجڑوں کا کام ہے، اور یہ اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے۔ الادب المفرد شریف میرے سامنے موجود ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اور یہاں پہ احادیث مبارکہ جو ہے آپ نے یکجا فرمائی ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے قطع تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست من دد ولا الدد منی بشیء، یعنی لیس الباطل منی بشیء۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں لہو و لعب والا ہوں اور نہ لہو و لعب کا مجھ سے تعلق ہے، یعنی نہ میں لہو و لعب والا ہوں اور نہ کوئی لہو و لعب کرنے والے کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص لہو و لعب کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ الادب المفرد میرے سامنے موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 785۔ اگر آپ اس حدیث پاک کو ملاحظہ کرنا چاہیں تو آپ کو الادب المفرد میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور اس قسم کے فساق، فجار اور نام نہاد جاہل صوفیوں سے، جاہل پیروں سے، اور جاہل علماء سے، اور جاہل اس قسم کے مولویوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو اسے جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی، بعد ازاں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں راہ راست صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔